الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و مومنین، یا علی مدد، میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم جناب محسن کے حوالے سے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ آپ کے اس باتوں کی نظر کریں گے. تو اس میں جو آپ کی شہادت، جناب محسن کی شہادت، اس کے حوالے سے جو روایات ہیں اہل تشیع کی کتب اربع میں بے شمار ہیں جی، بہت زیادہ روایات ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، طحاوی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. دیکھیں، یہ خصم مخالف کی کتابیں ہیں، اسی طرح ہماری کتب اربع ہے، اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کے پاس اپنی اپنی کتابیں ہیں. تو ایک کمیونٹی کی کتاب دوسری کمیونٹی کے لیے حجت نہیں ہوتی. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری روایات، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، کہ آپ کی میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ مانی الاخبار کی صفحہ نمبر ہے 206، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے، یا علی، آپ کے لیے بیشک میں ایک خزانہ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ یہ خزانہ آپ کا فرزند جناب محسن علیہ السلام ہے، اور یہ تمہارا وہ بیٹا ہے جو فاطمہ سے در و دیوار کے درمیان سخت ہوا ہے. اچھا، یہ روایت اب معتبر کتب تشیع کی. اب یہ ضروری تو نہیں ہے بخاری مسلم جنہوں نے اتنی کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد ترتیب دی ہے روایتوں کی، کہ جس میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کے حوالے سے روایت ہیں، ان کو بڑی احتیاط سے نقل کیا ہے، لیکن نقل کیا ضرور ہے، اور اس پہ کافی زیادہ چیزیں ہیں کہ جو جن کی آپ اگر ان کو شناخت کرنا چاہیں تو آپ کو مل جاتی ہیں. بہرحال، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، طحاوی، ابن ماجہ، ابو داؤد یہ ہمارے لیے حجت ہے. یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ جن کے لیے حجت ہے ان کے لیے ہیں. ہم نے اپنی کتب سے اب جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ بھی رکھنے ہیں. جیسا کہ میں نے جناب زہرا کے دروازے کی بے حرمتی کا ہونا، آپ کے دروازے کو آگ لگانا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنا، آپ کی پسلیاں توڑنا، آپ کے پہلو کو زخمی کرنا، آپ کے منہ پر تماچے مارنا، آپ کی سند کو پھاڑنا، اور بی بی کا یہ کہنا کہ جس طرح تو نے میری سند پھاڑی ہے خدا تیرا پیٹ پھاڑے، یہ روایات میں نے آپ کو سیاستہ سے دکھائی ہیں. اب جو آگے آپ کی شہادت کی روایت ہے وہ ہے، ہم مختلف کتب سے آپ کے اس باتوں کی نظر کریں گے، کہ جیسے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی. اب اگلی حدیث ہے جی، کہ جس میں ایک بڑی مصائب والی بات ہے اور بڑی کلیجہ بڑھا کر کے یہ پڑھنے والی بات ہے جی، جو نوائب الدروحہ میں ہے، نوائب الدہور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے گا جی. قیامت کے دن محسن علیہ السلام آئے گا، در حالانکہ اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بیٹیاں ہانی اور جمانہ، جو کہ اس کی محسن کی پھوپھیاں ہیں، اور اسما بنت امیس نے اٹھایا ہوگا، اور اس طرح فریاد کریں گی کہ اپنے ہاتھ چہرے پر ہوں گے اور بال پریشان ہوں گے، یعنی کہ وہ اپنے چہرے پر ماتم کر رہی ہوں گی اور ان کے بال پریشان ہوں گے قیامت کے دن، اور ملائک اپنے پروں سے ان کے چہروں کو اور ان کے سروں کو ڈھانپ رہے ہوں گے، اپنے پر ان کے اوپر پھیلا رہے ہوں گے. اس حال میں اس کی ماں زہرا سلام اللہ علیہا گریہ وزاری کرے گی، فریاد کرے گی اور کہے گی، یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت محسن کی طرف سے فریاد کریں گے اور کہیں گے، میں مظلوم ہوں، خدایا میری مدد کر. مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن کو اپنے ہاتھوں پر لیں گے اور آسمان کی طرف بلند کر کے کہیں گے، الہی و سیدی، ہم نے تیرے لیے دنیا میں صبر و تحمل سے کام لیا ہے. آج وہ دن ہے کہ ہر ظالم انسان اپنے اور اپنی برائیوں کے درمیان دوری کی آرزو کرتا ہے. یہ حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
پھر جی آگے چل کے بہار الانوار جلد نمبر ہے جی 28 صفحہ نمبر 62، جس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو حاملگی کی حالت میں مارا جائے گا، اس ضرب کی شدت سے اس کا بیٹا محسن علیہ السلام سخت ہو جائے گا اور خود بھی اس ضرب کے اثر سے اس دار فانی سے ملک بقا کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل از شہادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حدیث ہے بہار الانوار کی۔ اب اسی طرح آگے چل کے یہ جی حدیث ہے تعویل الآیات صفحہ نمبر 840، سنیے گا، جس میں سب سے پہلے حضرت محسن علیہ السلام کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا جناب محسن علیہ السلام کا ہوگا، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ پھر ان کے قاتل جناب محسن کہ قاتل اور کنفوز کو لایا جائے گا اور انہیں آگ کے ان کوڑوں سے مارا جائے گا کہ جن کی ایک ضرب اگر سمندر پر ماری جائے تو اس کا پانی شرق و غرب تک ابلنے لگے، اگر دنیا کے پہاڑوں پر ماری جائے تو وہ راکھ میں تبدیل ہو جائیں۔ جن کوڑوں سے جناب محسن کے قاتل اور کنفوز کو مارا جائے گا۔ اب کنفوز تو جناب فاطمہ الزہرا کے قتل کے بعد بھی لوگوں کو بڑا عزیز رہا ہے، اس کا جو انہوں نے سالانہ ماہانہ وظیفہ تھا وہ ڈبل کیا ہوا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ جناب زہرا کو اس نے مار مار کر شہید کر دیا۔ کس کے کہنے پر شہید کیا؟ کیوں کیا؟ جس کے کہنے پر شہید کیا اسی نے اس کا وظیفہ ڈبل رکھا ہے، اسی نے اس کا وظیفہ ڈبل کیا تھا جی۔ ان کو یہ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو جہنم کے ان کوڑوں سے مارا جائے گا کہ جس کا اگر ایک ضربت پانی پر مار دی جائے تو دنیا کا سارا پانی ابل جائے، پہاڑوں پر ماری جائے تو وہ خاک میں تبدیل ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدایا، اچھا جی یہ طویل الآیات کی صفحہ نمبر ہے 840 اور بہار الانوار جلد نمبر ہے 28 صفحہ نمبر 39 میں ہے، سنیے گا، جس میں آپ سرکار نے فرمایا خدایا فاطمہ کے پہلو پر مارنے والے پر لعنت کر کہ جس نے اس کا بچہ سقط کیا۔ خدایا فاطمہ کو مارنے والے پر لعنت کر، یہ کب فرما رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ کتنی محبت تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، غلاموں کو یار بنا دینا، غلاموں کو یار بنانا، پھر غلاموں کو نبی کا نفس بنانا، یہ مولویوں کی چلاکیاں تھیں، یہ مولویوں کے اپنے ہتھ کنڈے تھے، یہ بغض آل محمد تھا جس وجہ سے غلاموں کو وہاں سے وہاں تک لے گئے۔ یہ حالت دیکھ لیں جی، یہ لکھا ہوا کیا ہے ان کے بارے میں۔ ہم کسی سے الحمدللہ ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے باپ کو کسی نے نہیں مارا ہوا جی۔ پرابلم ہے کہ نبی مکرم کا فرمان علی شان اے ایمان والو پورے کا پورے دین میں داخل ہو جاؤ، بس بات یہ ہے۔ اور پورے کا پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی وجہ سے محبت، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور آپ کی آل کی وجہ سے لوگوں سے دشمنی، بس، اور کسی سے کیا ہمیں پرابلم ہے؟ سلمان فارسی علیہ السلام سے محبت، عمار یاسر سے محبت، ٹھیک ہے، حضرت جندب سے محبت یعنی ابو ذر سے محبت، بلال سے محبت، عبداللہ بن مسعود سے محبت، ٹھیک ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری سے محبت، وہ کیا ہمارے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ان سے ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے قدموں کے نیچے ہم اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے آنکھیں رکھتے ہیں، اپنا سر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نبی اور نبی مکرم کی آل کے وفادار صحابی ہیں، اور جن کے بارے میں یہ لکھا ہے ہم ان سے کیسے محبت رکھیں، ان کو کس طرح ان کا ادب و احترام کریں۔ قرآن جن کی تعظیم تسلیم اور اتباع کا کہہ رہا ہے ان کی لوگ کرتے نہیں ہیں، اور جن کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے ان کے اوپر زور دیا ہوا ہے جی ان کو مانو، ان کو مانو، ان کو مانو۔ عجیب منطق ہے، سنیے گا جی آگے۔ امیر المومنین علیہ السلام جی، یہ کتاب کا نام سن لیجئے گا، مصباح الکفامی صفحہ نمبر 553، جس میں جناب امیر فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نماز کے قنوت میں یوں دعا کیا کرتے تھے، خدایا بچے کو سخت کرنے، پہلو کی ہڈی توڑنے اور سند کے ٹکڑے کرنے والے پر لعنت کر۔ یہ محبت ہے۔ آگے بہار الانوار
جلد نمبر ہے 43 صفحہ نمبر 195. اب میں بڑے آرام سے آپ کو بتاؤں گا جی، کیونکہ جو لکھا ہے نا جی وہ اگر بندہ سمجھ جائے نا، خدا کی قسم دین ہمارا، ہم یہ باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ کسی کو آگ لگانی ہے یا ہم نے کوئی انتشار پھیلانا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام دین ہی محبت اور پیار اور بھائی چارے کا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کرنے کا نہیں، بچوں کو قتل کرنے کا نہیں، بچوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹنے کا نہیں، بچوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا نہیں، ان کے منہ پر تماچے مارنے کا نہیں ہے. یہ تو محبت کا دین ہے، انسان کو بندہ بننے کی تمیز سکھانے کا دین ہے. ہم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ امت نے یہ سب نبی کی آل کے ساتھ ہی کر لیا. آج کیوں نہ ہو، آج مسجدوں میں بچوں کا قتل کیوں نہ ہو، آج لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیوں نہ کریں؟ کیونکہ دین کو امت نے وہاں سے لیا ہی نہیں جہاں سے یہ اصل دین لینا تھا. لوگوں نے وہاں سے دین لیا جنہوں نے شروع میں ہی بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور نبی کی آل کے اوپر ہی ظلم ڈال دیے، نبی کی آل کی عورتوں کے ساتھ ہی ظلم و ستم کر دیا، انہی کو قتل کر دیا. تو پھر آج اگر کہیں پر کوئی بچوں کا قتل ہوتا ہے، عورتوں کا قتل ہوتا ہے تو واہ ویلا نہ مچایا کرو، کیونکہ تم لوگوں نے تو وہاں سے دین جو خالص دین تھا وہاں سے تو لیا ہی نہیں. ہاں جی، وہ کہاں سے تھا؟ وہ نبی مکرم کی آل سے تھا، ان کو تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا. اور آج یہ قتل و غارت کر کے جنت کا جھنڈا اٹھانے والے اپنے گریبان میں دیکھیں سمیل آئے گی، بو آئے گی جی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو معطر گھر تھا نا اس کو قتل کیا. ہاں جی، خود سے سمیل ہی آنی، بو ہی آنی ہے. اور وہ جی ہم نے یہ جنت والا کام کیا. تم جنت والا کام تمہیں تو پتا چلے گا نا کہ جب یہ پہلے بات جو پہلا سوال ہوگا نا جناب محسن کا، تاڑے پیر بھی جتھے جان گے اتنے مگر تسی جانا. آگے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمانے والی شان ہے، کیونکہ اکثر نا یہ ایک کویسچن آ رہا تھا کہ ان کا نام محسن شیعوں نے خود سے بنایا ہوا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا جناب علی کی اس حدیث کے مطابق. قیامت کے دن جب تمہارے وہ سخت شدہ بچے یعنی کہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں تم سے ملاقات کریں گے، جن کے نام تم نے نہ رکھے ہوں گے، یعنی نام رکھنے کے بغیر ہی تم نے وہ دنیا سے چلے گئے، تو وہ تم سے قیامت کے دن کہیں گے، اپنے باپ سے کہیں گے کہ میرا نام کیوں نہیں رکھا، حالانکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کا نام رکھ دیا تھا. جی یہ حدیث ہے. آگے جناب والا حدیث ہے نوائب الدہور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158، جس میں سنیے گا جی، جب ان لوگوں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بازو پر تازیہ نہ مارا، ان کا ہاتھ امیر المومنین کے دامن سے چھڑا دیا، شیر خدا کی گردن میں رسی ڈالی، علی علیہ السلام کے سر پر تلواریں بلند کی اور آپ علیہ السلام کو جبری بیعت کے لیے لے گئے، تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کیا فاطمہ کو اس بے دردی سے مارا جاتا ہے؟ کاش ابو طالب علیہ السلام کا فرزند یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتا اور کفار اور فجار کو فاطمہ پر ظلم کرتے ہوئے نہ دیکھتا. یہ سمجھتے تھے جناب علی علیہ السلام خلفاء کو، کفار اور فجار کو جناب فاطمہ پر ظلم کرتے ہوئے نہ دیکھتا. فرزند ابو طالب علیہ السلام پر نہایت ہی گراں ہے کہ فاطمہ کی کمر ضربوں کی شدت سے سیاہ ہو گئی اور وہ اپنی با عظمت شریکہ حیات کی مدد نہ کر سکے. نوائب الدہور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158. آگے چل کے جناب فرماتے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے غسل سے فارغ ہوئے تو گریہ کرتے ہوئے باہر آئے. لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن کیوں رو رہے ہو؟ کیا یہ گریہ فراق زہرا میں ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تازیانوں کے ان اثرات نے مجھے رلایا ہے کہ جو ابھی تک سیدہ کے جسم نازنین پر باقی ہیں. قیامت کے دن اسی حال میں جسم نیلا و سیاہ وہ محشور ہوگی اور اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گی. اسی حالت میں وہ قیامت کے دن محشور ہوگی، ان کا جسم نیلا اور سیاہ ہوگا. آگے مصائب الائمہ تو صفحہ نمبر 128 اور الطرائف صفحہ نمبر 256، جس میں آپ نے فرمایا آگے چل کے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں
خدایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئیں در حالانکہ مظلوم اور اپنے حق سے محروم تھی. ظالموں نے ان کے دل کو مرض حسرت مصیبت اور غموں سے بھر دیا تھا. تیری بارگاہ میں آئی ہے تاکہ تجھ سے اور اپنے والد گرامی سے ان مظالم کی شکایت کرے جو اس پر ڈھائے گئے ہیں. امیر المومنین نے اس طرح فرمایا حضرت مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ظہور کے وقت تم دونوں کو اس آگ میں جلایا جائے گا جو تم نے میرے گھر کے دروازے پر مجھے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، میرے 2 بیٹوں حسن و حسین اور میری بیٹیاں زینب اور ام کلثوم کو جلانے کے لیے لگائی تھی. جی انہی لکڑیوں سے جلایا جائے گا جو لکڑیاں تم نے میرے گھر میں آگ لگائی تھی. آگے اس میں ایک بڑی کامل حدیث ہے جی جو جناب والا ہے الالزام الناصب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر وقائع الظہور اور قصص الانبیاء الجزائری صفحہ نمبر 98 میں ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کا بندہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں. عالم رجت میں واپس آؤں گا، اپنے دشمنوں اور اپنے بیٹے کے قاتلوں کو زندہ کروں گا اور انہیں قصاص کے عنوان سے قتل کروں گا. پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن پروردگار عالم کی طرف سے عرش سے منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا آپ کا محسن کتنا حسین ہے. جب دیکھیں گے نا لوگ تو کہیں گے آپ کا محسن کتنا حسین ہے. تو اسی حسین کو کس طرح سے انہوں نے در اور دروازے کے درمیان پیس کر مارا. آگے دیکھیں، آگے اس میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ جلد بحار الانوار جلد نمبر 8 قدیم صفحہ نمبر 231 میں کہ آپ نے فرمایا اس نے دروازے کو ٹھوکریں ماری اور اس کو میرے اوپر گرا دیا حالانکہ میں حاملہ تھی. میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی. اس وقت آگ شعلہ ور تھی اور اس نے میرا چہرہ جلسا دیا اور اس ملعون لعنتی نے میرے چہرے پر ایسا تمانچہ مارا کہ میرا گوشوارہ کان سے گر پڑا اور واضح حمل کی حالت مجھ پر طاری ہو گئی اور میرا بے گناہ محسن سخت ہو گیا. اپنی ماں کو جناب عالیہ فرماتی ہیں تذکرۃ المصائب صفحہ نمبر 135 میں کہ جناب عالیہ فرماتی ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اپنی ماں کے غسل کے وقت میں نے ان کا سیاہ پہلو دیکھا تو اس کے بارے میں بابا جان سے سوال کیا. آپ نے فرمایا یہ تازیانوں کے لگنے کی جگہ ہے. اللہ اکبر یا زہرا، تازیانوں کی لگنے کی جگہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانے علی شان بھی سن لیجئے گا کہ سورہ تکویر آیت نمبر ہے 8 اور 9 اور بحار الانوار کی جلد نمبر ہے 53 صفحہ نمبر 19 جس میں جناب مفسر نے حضرت صادق سے دریافت کیا میرے مولا آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی جس وقت زندہ درگور ہونے والوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا اے مفسر خدا کی قسم اس سے مراد محسن علیہ السلام ہے اس لیے کہ اس آیت کا مصداق ہم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور حضرت صادق نے فرمایا اس پہاڑ کا نام کمد ہے جو جہنم کی ایک وادی میں ہے کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام فاطمہ، محسن، حسن اور حسین کے قاتل ہیں. اور آپ نے فرمایا حضرت مہدی حرم رسول خدا میں تشریف لائیں گے اور حکم خدا سے جب تو تاغوت دونوں کو جب تو تاغوت کو زندہ کریں گے اور ان سے خلافت کے غصب کرنے، حضرت محسن کے قتل کرنے، بی بی سلام اللہ علیہ پر ظلم کرنے، آپ کی تحریر پھاڑنے اور پیغمبر اکرم کی لخت جگر پر ظلم و ستم کے خلاف مقدمہ ان کے خلاف چلایا جائے گا. اور پھر آگے یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 378 اور اس میں آگے ایک حدیث ہے جی امام اسد علیہ السلام دونوں کو ان لکڑیوں سے جلائیں گے جو انہوں نے علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع کی تھیں. وہ لکڑیاں ہمارے پاس ہیں جو کہ ہمیں ایک دوسرے سے وراثت میں ملتی ہیں. جی حضور والا ہمیں وراثت میں ملتی ہیں. یہ دلائل الائمہ صفحہ نمبر 254
وہ لکڑیاں بھی آئمہ کے پاس وراثت میں ایک سے دوسرے امام کے پاس جاتی ہیں اور انہی لکڑیوں سے ان کو جلایا جانا ہے جنہوں نے بی بی کے در کی بے حرمتی کی. یا زہرا. اس پہ ایک ویڈیو انشاءاللہ ہم اور ابھی حوالہ جات موجود ہے, کافی احادیث ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے. مولا غازی آپ کو عزت دے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.